تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرے گا۔ ایک تو سطحی طور پر یہ بھی گردانا جاتی ہے بات کہ ہم نے سورہ رحمان پھیلائی، سنی، پھیلائی، اللہ نے ہمارے سارے، ہمارا یہ خیال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا خیال ہے کہ میرے جتنے رکے کم سنٹر پہ، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں تو اللہ کے دین کی مدد کرو، دین کی بھی مدد ہوتی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو پہلے اس پر خود عمل کرو، پھر اس کو پہنچاؤ۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ سورہ رحمان پہلے خود سنو، پھر اسے دکھی سے سکتی انسانیت تک پہنچاؤ۔ پہلے خود سننا ہے، پہلے عمل آپ کا ہے، پھر آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ وہ پریکٹیکل نہیں کریں گے، آپ کسی کو جا کے کیا بتائیں گے؟ بس آپ کو کسی چیز کا پتہ لگ جائے، کوئی کہانی سن لی، کوئی علم آ گیا، آپ نے کہا لو میں تمہیں یہ جی گل دساں کہ تسی حیران رہ جاؤ۔ اچھا آپ وہ بیان کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، کہ اس کی سینس کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ سو تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرے گا۔ کوئی چھوٹی سی خواہش پوری ہو جائے اس دنیا کی، جو کہ آپ ایفرٹس کریں خلوص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، اس کی تائید کے ساتھ کام کرو، جاؤ، پیسے کما لیتے ہو نا، گھر بھی بن جائے گا، بنا لیتے ہو، گاڑی بھی خرید لیتے ہو، سب چیزیں کر لیتے ہو۔ اللہ تمہارے کون سے کام کرے گا؟ جڑے کم ہیں نو دی ساڈا دھیان ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کیا اس نفس سے ہم لڑ سکتے؟ مثلا میں آج ارادہ لو جی میں اپنے نفس کو نا صبح چھری پھیرنی لٹانا ہے، آئندہ گوڈے تھلے ہوئے گئے نفس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفس کی مخالفت میں جو اللہ کی مدد کے بغیر نفس کی مخالفت ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تائید ہوگی، مدد ہوگی، اللہ تمہارا کام کرے گا۔ ہم نے سورہ رحمان کا پیغام لیا، سنا اور ایمانداری سے پھیلا رہے۔ اب جو مین چیز ایمانداری سے پھیلانے میں رکاوٹ ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ وہ آپ کو کہہ رہے یار تو بڑا نیک ہو گیا، انہوں پیغام دیتا ہوتا کینسر ٹھیک ہو گیا، انہوں دعا کرائی، وہ چند چڑھ گیا، وہ ادھر ہو گیا، اس کا بانڈ نکل آیا، وہ اس کا ویزا لگ گیا۔ ہمارے یہاں اسی قسم کی روایات ہیں، کہ کسی نے کہا بھائی جی دعا کرنا، کہتا ہے دعا کر، میں تینوں دعا کرانے، دعا کر دے بس میرا ویزا لگ گیا۔ فرض کرو اس کا ویزا لگ گیا، میں پہلے استدراج کی سٹوری سنا چکا ہوں، تو وہ اس کا ویزا لگے، اس کے مقدر میں تھا نا۔ تو جو آپ کے اندر جو نفسی بلینڈ ہے یا نفسی سرکشی ہے، آپ کو تو اور مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اس کے کتنے لباس ہیں۔ اللہ ول ہیلپ یو، اللہ آپ کا کام کرے گا۔ آئیڈینٹیفائی دا تھنگ، کیسے مخالفت ہو سکتی، کتنی کرج چاہیے۔ ہم تو نکلے کہ نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تم ہو کہ آگ میں پروانوں کی طرح گر رہے اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں باہر۔ ہم تو تیار ہیں کہ اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ جائے، کچھ کرنا پڑ جائے، میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ آپ کی ابلیسی وسواس سے کے خلاف، ابلیس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ابلیس ہے، پھر اس کا پورا ایک لشکر ہے۔ وہ لشکر جو ہے وہ ہمارے جیسے لشکر کی طرح نہیں، وہ اگر ڈیفائن ہے کہ یہ سرکش ہیں، نافرمان ہیں، اکسائیں گے، وسوسے دیں گے، آپ کا مطلب ہے وہ کیا جو لیفتے چلے جاندے نے، وہ اپنا کام کیوں چھوڑیں گے؟ اب اس کو بھی تو آئیڈینٹیفائی کرنا نا کہ آخر اس سے لڑنا کیسے۔ ہم نے کہہ دیا لو جی لاحول بلا قوت، اور ہم جو اکثر چیزیں کرتے ہیں اس میں ہماری ذات کے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے ابلیس سے نہیں لڑ رہے، یا اس لیے نہیں یہ کر رہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا اور یہ ہمارا دشمن ہے، یہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یہ ہمیں برباد کرے گا، یہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گا، یہ ہم اللہ کے آگے کھڑے کیسے ہوں گے؟
اسے کھڑے ہونے جوگا ہمیں چھوڑنا ہے تو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے نا. یعنی ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یار اگر ہم مریں گے تو یار اللہ نو بھی تو ملنا چاہیے. کیسی یہ ایک خیال ہے کہ یار جب میں دنیا سے جاؤں اللہ کے سامنے پیش ہوں. اللہ کہہ رہے حدیث مبارک ہے جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا. ہم ملنا ہی نہیں چاہتے, کبھی ہمیں خیال ہی نہیں ہے. اگر ہمیں یہ خیال آتا کہ میں اس کے سامنے جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی انٹرویو میں جاتی فائنلی کسی نوکری کے لیے تو آپ پوری تیاری کر کے جاتے ہیں نا. آپ کا لباس, آپ کی اپیرنس, آپ کا سٹائل, آپ کی گفتگو, آپ کا نالج اس ریلیونٹ پوسٹ سے یا اس فیلڈ سے. اب آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں جہاں آپ جو کچھ کر کے ہیں وہ کھاتا سامنے, بغیر تیاری کے جائیں گے. بس کیا یہ شرط ہے کہ میں مسلمان ہوں تو سیدھا پہنچ جائیں گے. اس کا مقصد ہے کہ یہ ابلیس کی جو اللہ ہماری مدد کرے گا اس کے کاؤنٹر کے لیے, یہ جو ہمیں تیاری نہیں کرنے دیتا, یہ جو ہمیں غفلت میں ڈھکیل رہا ہے, یہ جس نے ہمارے دل کے ارد گرد ٹریپ سیٹ کر لی ہے. آخر اس کی جنگ جب ہم فقیر سے نہیں ملے تھے ہمیں تو نہیں پتا تھا. فقیر سے ملے تو یہ احساس پیدا ہوا کہ یار یہ تو ہو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا. اب اس کا ہمیں خیال تو آتا ہے کہ یار یہ اس کا وسوسہ ہے, نہیں یار اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ بات نہیں, یہ جو بات میرے اندر آ رہی ہے چھوٹے سے چھوٹے لیول کی بات کروں, یہ جو سامنے بات کر رہا ہے یہ جو میرے اندر خیال آ رہا ہے یار اس کو روک لے, ایسا نہ ہو یہ وسوسہ ہو اور اس کا دل دکھ جائے. تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. تم اللہ کا کام کرو, اللہ تمہارے کام کرے گا. کتنی انسانیت دکھی ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دکھی ہو سے سکتی انسانیت تک پہنچاؤں. اللہ سب کا رب ہے نا. آپ کا کام کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیا تھا, خیال دیا تھا کسی کو, جاؤ. وہ جو آیا تھا وہ آپ کا پھوپھی کا پتر ہو یا چاچے کا پتر ہو, یہ چاچا اور پھوپھی بیچ میں سے نکال دیں اور کزن بھی نکال دیں لفظ. آپ یہ سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم مس کرتے ہیں اللہ. دس از آر ایشو. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یاد دہانی کے لیے, ہمیں یاد دہانی کے لیے یہ بار بار باتیں کی. بندے کا کام بندے سے لیتا ہے کرتا خود ہے. کیوں یہ بات کہی کہ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ تو اللہ کر رہا ہے. اچھا, اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یعنی اس کی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے, نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیے تو آپ اس کے ساتھ پیار کرو, آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. اگر وہ کسی نے آپ کو سپورٹ کیا برے وقت میں, آپ بھی اس کو برے وقت میں سپورٹ کرو. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں طرف جو ہے یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا نا. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے اور آپ یہ کہیں یار انہوں میرے نال کوئی کام میں گئے, تو یہ آپ کے اندر جو خیال ہے یہ کیا ہے, یہ ابلیسی وسوسہ. یہ کاؤنٹر جو ہے یہ ہمارے اندر نہیں آتا, خیال نہیں آتا. یہ اس لیے خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ سے دور ہیں. جب ہم اس سفر پہ نکلتے ہیں جو اللہ کے دوست, دیکھو اللہ کہتا ہے, اللہ کے محبوب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کو اتنی محبت ہے. اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو. اللہ محبت کرتا ہے نا, تو اللہ کہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو. اللہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے, اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے. قرآن نہیں کہتا ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں. جب اللہ کہہ رہے تو میں کیوں نہ محبت کروں. اور محبت کیا ہے؟ اطاعت. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے محبت کی, کوئی ایت نہیں کیتا کہ میرا کدھر رشتہ کراتا یا مجھے لا کے
2 لاکھ روپے دے دیے بیٹے تو کام کر لے. محبت کی میرے سینے میں نفس اور ابلیسی یہ 2 سرکشیوں کو ایکسپوز کیا, آئیڈینٹیفائی کر دیا. یہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی کتاب نہیں کرتی. یہ آ کے ہماری زبان میں ہم سے کوئی بات کرتا ہے. ساتھ کتاب پیار نہیں کرتی, یاد رکھو. پیار بندہ کرتا ہے. وہ آتا ہے نعت کے قرآن, وہ آ کے پھر وہ آپ کو کہتا ہے. اب میری محبت یہ ہے کہ یا جو انہوں نے بات کہی, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ تھرو تھک اینڈ تھن, ہر حال میں کچھ ہو جائے. میں نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کبھی ترک نہیں کرنا, اس لیے کہ انہوں نے میرے اندر اللہ کا خیال پیدا کیا, اللہ کے ہونے کا احساس پیدا کیا. میری زندگی میں اگر کوئی ایک چھوٹا موٹا کسی دکھی انسانیت تک پیغام پہنچانے کا لکھا تھا, وہ بھی اللہ نے لکھا تھا, اس کو بھی تکمیل کرایا. یہ احسان ہے اللہ کا ہم پہ. اب ہم بھی تو اس کو وہ کریں نا, تاکہ ہم صرف بات پیغام پھیلانے کی نہیں ہے, اس پیغام پھیلانے سے جو میرے اندر حجابات کی دوری ہے, جو میرے اندر ایک مہک پیدا ہونی ہے, جو میرے اندر کی غفلت نے دور ہو کے باطن روشن ہونا ہے. باطن کی پردہ کشائی ہوتی ہے نا جی, باطن کھل جائے, پھر مجھے وہ مہک محسوس ہو. مہک وہ والی نہیں جڑی تو اسی پرفیوم لا لینے ہیں, ایلی نہیں. مہک ہوتی ہے جس کے اندر بے سکونی نہیں ہوتی, ایک یقین محکم ہوتا ہے. وہ اس لیے پیار کرتا ہے اپنے استاد سے, اللہ کے دوست سے, کہ وہ ہے ہی پیار کے قابل, وہ ہے ہی احترام کے قابل, وہ ہے ہی تعظیم کے قابل. وہ اس لیے اس کی تعلیمات کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہے کہ یار کوئی رہ نہ جائے. اس لیے حدیث مبارک ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہمیں یہ چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بات کرتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تسی بس پھیلاتے جانا, وہ بعد تسی کار بہ جانا, تواڈے سارے کام ہو جان گے, مکان بن جان گے, اللہ دین کا چراغ آ جائے گا. یا دنیا میں اگر فرض کرو کوئی چیز مل بھی گئی اور اس کے ملنے کے 5 سال بعد ہم مر گئے, تو ایک فقیر نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا یاد رکھ یہ جو تجھے چیز ملی ہے یہ تیرے سے پہلے کسی اور کے پاس تھی, اور تیرے بعد کسی اور کے پاس ہوگی, سو تیری نہیں ہے. ہمارا تو وہی ہے جو یہاں سے گیا, بس یہ ہمارا. سو جو چیز ہم جس پہ مطمئن ہو گئے کہ یار یہ چیز مل گئی مجھے, آگے کا لباس کا سفر لاکھوں سالوں پہ محیط, انفینٹ ورلڈ, اس کے بارے میں نہیں ہمیں خیال ہے کہ یار قلندر پاک کی تعلیمات کوئی غرض نہیں. یار بیماری ہے نا, دوائی کھا لو, سن لو سورہ رحمان, پھیلاتے رہو. اس کے بعد بس آپ خلوص کے اس جہان میں چلتے رہیں, جو تعلیمات ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں, پیار کریں, نفرت نہیں کرنی. دیکھیں پھر کیا ہوتا, اس کے اثرات ایک پیسج سے گزرنے سے مرتب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے ہمیں بتا دیں کہ آگے کیا کیا ہوگا. مجھے کیا پتا آگے کیا کیا ہوگا, گزرو گے. وہ بھائی جی سردی ہے, کہیں آگ جل رہی ہے, بھاگے بھاگے آگ کے پاس جاؤ گے, بڑا سیک آ رہا ہے, واہ واہ واہ. تھوڑی دیر بعد اس آگ نے آپ کو برن کرنا شروع کرنا, پھر میں نے یار تھوڑا جا پیچھے ہو جو دھواں بھی دے رہی ہے, تاپ بھی بڑھا تھا. یہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہے نا, کسی نے کسی پیسج سے گزرنا ہے, گزر سکتا ہے. کس ٹریپ میں پھنسے گا, ماؤس ٹریپ بنا ہوا ہے کوئی ابلیس کا یا نفس کا, اس شکنجے میں تو نہیں آ گیا. سو گزرنے سے علم اگر ہوتا تو کبھی بھی, خالی علم بیسڈ ہوتی تو بندے کبھی بھی کسی حال پہ نہ پہنچ سکتے. گزرنے سے حال طاری ہوتا ہے, جس حال میں ہوتے ہیں ہم گزرگاہ سے. علم آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جگہ کہ یہ ہے چیز. اب چلو بیٹا چلو, آپ کو بتا دیا گیا نا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے, علم ہے.
اب آپ نے نماز پڑھنی، نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا، مزہ آئے گا، یار یہ تو بڑی زبردست اللہ کی یہ کوئی نعمت ہے ہم پہ کہ ہم زندگی میں ماں باپ کے سامنے کبھی اتنے ڈسپلن ہو کے نہیں کھڑے ہوئے، یا کسی بڑے افسر کے آگے بھی ڈسپلن نہیں ہوئے. یہ اللہ کی طرح مہربان ہے. پہلے کہتا ہمارے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہو، اور کھڑے ہونے کا طریقہ بھی خود بتلا رہے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اب ہم نے تو صرف فیل لینی ہے نا دا ڈفرنس، کہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے، ہمارا خیال کدھر ہوتا ہے. ماں باپ کے سامنے ہم کسی بھی نیت ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کسی کے سامنے کسی نیت ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا. لیکن اللہ کے سامنے تو توبہ. تو لذت جو ہے کسی بھی چیز کی، وہ جب تک وہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ تو محبت یہ کہ تو اللہ کی عبادت سے بغل گیر ہو جائے. بغل گیر کیا مطلب؟ یعنی اس میں سے اس کو گلے لگا لے. کسی چیز کو آپ جب گلے لگاتے ہو تو ڈسٹنس ہی کوئی نہیں ہے. حضوری کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بالکل اس میں سے گزرو گے. گلے ملنا جو ہے یہ گزرنا ہے نا کسی تعلق میں. کیا ہے تجھے کہ راستے چلتے کہ یا میرے دل کر رہے تیرے گلے ملنے کہ جیب قطر ہے. تو یہ ایک ریلیشن شپ اللہ سے جو ریلیشن شپ ہے اس کی عبادت سے بغل گیر ہوگی نا، تب اس سے محبت کر سکو گے.